دوستو آج رمضان کی 20 تاریخ پہلی طاق رات اور اتوار کا دن ہے۔ آج عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اکابرین فرماتے ہیں کہ 20 رمضان اتوار کی پہلی طاق رات جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ دوستو رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اور تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر اتوار کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج رمضان کے دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقہ وسیلہ سے میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آج موقع ہے، وقت ہے، قبولیت کی رات ہے۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت بھی رب کی، یہ الفاظ بھی رب کے، قرآن بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، انہی کی بتائی ہوئی ترتیب، انہی کا بتایا ہوا طریقہ، انہی کی بتائی ہوئی تعداد بتاؤں گا جس میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آج آپ 20 رمضان اتوار کے دن پہلی طاق رات اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج 20 رمضان اتوار کا دن پہلی طاق رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، یعنی اگر کامیابی ہے تو رب کی طرف سے ہے، آسانی ہے تو رب کی طرف سے، مشکلات ہیں تو رب کی طرف سے، پھر کیوں نہ رب سے مانگا جائے۔ آج اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 7 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پوری امت کے لیے رمضان کا مہینہ تحفے میں رکھ دیا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔